السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی رب اجعل هذا البلد آمنا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہندوستان ہمارا مادر وطن ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ہندوستانی ہیں، اور اس ملک کے چپے چپے سے ہمیں بے پناہ محبت ہے۔ ہمیں اس سے محبت اس لیے بھی ہے کہ یہ ہماری جائے پیدائش ہے، اسی مٹی سے ہم بنے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس مٹی میں ہم دفن ہوتے ہیں اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اسی مٹی سے بنے ہیں، یہیں دفن ہوں گے اور یہیں اسی مٹی سے اسی جگہ سے اٹھائے جائیں گے۔ ہمیں اس سے اس لیے بھی محبت ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے، فریڈم فائٹر نے، مسلمان علماء نے، مشائخ نے، مسلمان سیاسی رہنماؤں نے، نوابوں نے، شعراء نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ پھانسی کے پھندوں کو چوم کر اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، توپوں کے دہانے پر کھڑے ہو کر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے ہیں۔ ہمیں اس ملک سے اس لیے بھی محبت ہے کہ یہ ہمارے جد امجد جد الانبیاء حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا مہبط اور مسکن رہا ہے۔ ہم نے جناح کی تھیوری کو اور اسلام کے نام پر بننے والے ملک کو اسی بنیاد پر ٹھکرایا تھا کہ یہ ہمارے جد امجد جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کی جگہ ہے، لہٰذا اس ملک میں رہنے والا ہر شہری، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے اور ریاست سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی زبان کا بولنے والا کیوں نہ ہو، وہ سب ہمارے بھائی بہن ہیں۔ ہم نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم اپنے بھائی بہنوں سے دور ہونا نہیں چاہتے۔ وطن سے محبت ایک فطری تقاضا ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اور یہ ایک فطری تقاضا ہے، نیچرل عمل ہے۔ اس پر کسی دلیل کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نعرے کے جذباتی باتوں کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہی کیا، جانور بلکہ کیڑے اور مکوڑوں کو بھی اپنے بنوں سے اور اپنے ٹھکانوں سے محبت ہوتی ہے۔ ہمیں تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن سے محبت اور اس محبت کے اظہار کے آداب اور طریقے بھی سکھلائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دیکھ کر ایک مرتبہ فرمایا تھا، ما اطیبکی من بلد واحب الی لولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرکی۔ دنیا میں جتنے ممالک ہیں، جتنے شہر ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مجھے اپنا وطن مکہ ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کبھی سفر سے واپس ہوتے، مدینہ قریب ہو جاتا اور اس کے کھنڈرات اور اس کے آثار نمایاں ہو جاتے، نظر آنا شروع ہو جاتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضاؤں کو محسوس کرنے کے لیے اپنے کاندھوں سے چادر کو نیچے کر لیتے، سواری کو تیز کر دیتے اور فرماتے کہ میں مدینے سے محبت کرتا ہوں، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں اور اس ملک کے حکمرانوں میں بہادر شاہ ظفر علیہ الرحمہ ہیں۔ رنگون کے جیل خانے میں ان کا جنازہ اٹھ رہا تھا، اور انہیں اس بات کا غم نہیں تھا کہ تاج اور تخت چلا گیا ہے، بادشاہت ختم ہو گئی ہے، اور بیٹوں کے جانوں کے نذرانے ان کے سامنے تشت میں رکھ کر پیش کر دیے گئے ہیں، سروں کو ان کے بچوں کے، اس پر غم نہیں ہے۔ انہیں سب سے زیادہ دکھ اور غم اس بات کا ہے کہ ان کے دفن کے لیے ان کو ان کی ملک کی مٹی نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے شعر میں کہا، کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔
ہمارے مشائخ کی کتابوں میں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑی شوق سے پڑھائی جاتی ہے، بالخصوص مدارس اسلامیہ میں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے وطن کی محبت سکھاتے ہوئے درس دیا ہے کہ وطن کی کا خار اور اس کا کانٹا بھی سنبل اور ریحان سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ میں حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع سے امریکہ چلے گئے اور وہاں پوری سہولتوں کے ساتھ وہ رہ رہے تھے اور 5 اسٹار 7 اسٹاروں میں ان کا قیام تھا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ یہیں رہ جائیے۔ تو حضرت نے کہا کہ ان 7 اسٹار اور اس کی سہولتوں سے زیادہ محبوب میرے ملک کا وہ گاؤں اور گاؤں کا وہ جھوپڑی والا مکان مجھے زیادہ محبوب ہے۔ ایسے محبتوں کا اظہار ہمارے مشائخ اور علماء نے ہم کو سکھایا ہے۔ لیکن ملک سے محبت کے لیے صرف نعرے اور زبانی جمع خرچ اور جذباتی باتیں ہی نہیں، اگر وطن سے محبت ہے تو سب سے پہلے ہر شہری کو یہ کرنا چاہیے کہ اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی ترقی اور امن کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ میرے اس ملک کو امن والا بنا دیجئے۔ جیسے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، انہ دعاک لمکہ انا ادعوک لمدینہ، میں اپنے وطن عزیز مدینہ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ وہی ساری دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن عزیز کے لیے کیا ہے۔ ان جیسی احادیث کے ذیل میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ان جیسی احادیث سے ایک تو اس بات کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے لیے دعا کی جائے، اس کی عظمت محبت دل میں رکھی جائے۔ ایسے ہی انہوں نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو اس کے وطن سے محبت کرنے کا جواز اور طریقہ بھی ان احادیث سے بتایا گیا ہے۔ تو وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کے آزاد کرانے میں جو بہادر اور ویروں نے جانیں قربانی دی ہیں اور جس سنہرے ہندوستان کا انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس سنہرے ہندوستان کے بنانے کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ جس طرح کی آزادی کا وہ تصور کر رہے تھے، انصاف کا تصور کر رہے تھے، مساوات کا تصور کر رہے تھے، ملک میں اتحاد اور اخوت اور بھائی چارگی کا جو خواب انہوں نے دیکھا سنہرے ہندوستان کے لیے، ہر شہری کو چاہیے کہ اس آزادی کے وقت میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش اور عہد کرے۔ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کے آئین کو، یہاں کے دستور کو، یہاں کے سنویدھان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذات پر لانا اور لاگو کرنا تمام عدالتوں میں اور مجبور کرنا قانونی دائرے میں کہ ملک کے سنویدھان کی حفاظت بھی ہو اور اس کے مطابق ملک چلے۔ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سیاسی لوگ اپنی سیاست کو نفرت کی بنیاد پر نہیں، مذہبی منافرت کے لیے نہیں، سیاست کی جائے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کے جو ججز ہیں وہ آستھا کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلائل اور حقائق کے بنیاد پر فیصلے کرنے کی طاقت پیدا کریں۔ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو ملک کی ترقی کے لیے لگائیں۔ ملک چھوڑ کر جانا اور دوسرے ملکوں میں اپنی صلاحیتوں کو لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگائیں، وہ نام پیدا کریں جو نام پیدا کیا تھا شہید اشفاق اللہ علیہ الرحمہ نے، وہ نام پیدا کریں جو نام پیدا کیا تھا عبد الکلام نے، ویر عبد الحمید نے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس جیسے قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کی عوام اس کو چاہیے کہ یہاں کسی طرح سے ٹیکس کی چوری نہ کرے، بلوں کی چوری نہ کرے اور ملک کے خزانے کو لوٹنے کے بجائے اس کو مضبوط کرنے
کرنے کے لیے اپنے طور پر جتنی چیزیں ہیں اس کو ادا کرنے والے بنے۔ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو نفرت کی سیاست چل رہی ہے اور منافرت بڑھتے جا رہی ہے، اس دوریوں کو ختم کر کے اخوت اور بھائی چارگی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وطن سے محبت ہے تو تاجروں کو تجارت کے اندر چھوٹ دینی چاہیے، ان کو ڈیولپ ہونے کے مواقع دینا چاہیے۔ ایسے ہی وطن سے محبت ہے تاجروں کو تو ملاوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، چوری سے بچنا چاہیے، دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے حقیقت میں وطن سے محبت کا اظہار ہوگا۔ یقیناً یہ کرنا چاہیے کہ ترنگے لہرائیں، جذباتی نعرے دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کو مضبوط کرنے کے حقیقی تعمیری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی سیاست کیا ہو گئی ہے؟ وہ کام وطن کے جو دشمن ممالک ہیں، ISI، جن چیزوں میں ناکام ہو گئے تھے، ہمارے ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے جو سازشیں، جس سازشوں میں وہ ناکام ہو گئے تھے، اس لیے ناکام ہو گئے تھے کہ یہاں کے جتنے باشندے ہیں، تمام ہندوستانی، خواہ وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، جین ہوں، جتنے مذاہب والے یہاں رہتے ہیں، وہ آپس میں پیار محبت سے، میل جول سے رہتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھ کر وطن کے، ملک کے دشمن اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، لیکن موجودہ حکومتوں نے ان کی وہ کام جو وہ نہیں کر سکے تھے، انہوں نے نفرتیں پھیلا کر چند مسلمانوں کو قتل کر کے اور چند غیر مسلمانوں کو ختم کر کے، اس طرح سے مسلمان اور غیر مسلم کے اندر، بین المذاہب لوگوں کے درمیان میں شک و شبہ اور دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ وطن کی اس 75ویں آزادی کے تکمیل کے موقع سے اس وطن کے ہر شہری کو یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تمام کے تمام اس ملک میں رہنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ملک کو ترقی دلانے کے لیے ہم ایک ساتھ سر جوڑ کر ایک دوسرے کے کاندھے کو سہارا دے کر اس ملک کو ترقی دلائیں گے۔ میں آخر میں سارے ملک کے لوگوں کو اس آزادی کے 75ویں سالگرہ اور اس کی تکمیل پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں ان سارے ویروں اور بہادروں اور مجاہدین آزادی کو، جنہوں نے 75 سال پہلے اور اس سے پہلے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ اور میں سلام کرتا ہوں اور یاد کرتا ہوں اس موقع پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کی بے بابکی کو اور آزادی کے لیے ہونے والی جدوجہد میں اپنے فتوے کے جاری کرنے کو میں یاد کرنا چاہوں گا۔ اس موقع پہ تحریک ریشمی رومال کے بانی اور محرک حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو، میں شہید اشفاق اللہ کو، فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سب کو یاد کرتا ہوں اور ان کے لیے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جتنے شہداء ملک کی آزادی کے لیے شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے شہادتوں کو قبول فرمائے، دنیا آخرت میں ان کو بہت اجر جزیل عطا فرمائے، اور ہمیں اس جشن نے آزادی کے موقع سے ملک کو مضبوط کرنے کے عہد اور پیمان کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ ملک کو ڈیولپ کرنے اور اس کو ترقی دلانے کی کوشش کریں گے۔ میں پھر ایک بار آپ سب کو 75ویں یوم آزادی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کو دن دوگنی رات چوگنی ہر طرح سے ترقیاں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔